اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا جاندار پانی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا فرمایا، یا تو تغلیباً یہ فرمایا گیا ہے چونکہ زیادہ تر جانور انسان وغیرہ جو ہے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں اور نطفہ پانی ہی ہوتا ہے، یا تو یہ اکثر اس طرح کی پیدائش ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حقیقتاً واقعی ہر چیز کی اصل ہے ہی پانی، اس کی پیدائش اصل میں ہوئی پانی کی مادہ سے ہے، باقی چیزیں اس میں مل کر پھر وہ جو بھی بنا جاندار وہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، یوں ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق ہوئی، مٹی گوندی گئی، مٹی سے بنایا گیا، لیکن اس پہ بھی بارش برسی ہے، اس میں بھی پانی کا عمل دخل ہے، پانی سے ہی پیدائش ہوئی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، ان کے کوئی پاؤں وغیرہ نہیں ہے، وہ پیٹ پر ہی چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو دو پاؤں پہ چلتا ہے، جیسے انسان ہیں، پرندے ہیں، دو پاؤں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو چار پاؤں پہ چلتا ہے، جیسے چوپائے آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، جانور وغیرہ چار پاؤں پہ چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں پانی کا ایک ہی نطفہ ہے، ایک ہی بوند ہے، اسی سے جانور بھی بن رہے ہیں، اسی سے پرندے بھی بن رہے ہیں، اسی سے انسان بھی بن رہے ہیں، قسم قسم کی مخلوق اس پانی کی بوند سے بن رہی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جی، آج کل جتنے بھی جاندار پرندے وغیرہ جو بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ نر مادہ کے ملاب سے جو نطفہ ہوتا ہے، اس نطفے سے آگے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نطفہ ہے پانی کا ایک، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ایک پانی کے نطفے سے کتنی شکلیں بنا ڈالی، سبحان اللہ، یہ اس کی قدرت ہے جی، یہ اس کی قدرت۔ آپ دیکھ لیں انسان بھی اگر ایک ہی چیز سے کئی قسم کی چیزیں بنا لے تو ہم دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، واہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایک گندم کو ہی آپ دیکھ لیں، اس سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، گندم کی روٹی بھی بنتی ہے، روٹی بھی کئی قسم کی بناتے ہیں، ہے وہ گندم کا آٹا ہی، اس سے نان بھی بنتا ہے، اس سے چپاتی بھی بنتی ہے، اس سے پراٹھا بھی بنتا ہے، اس سے اور پتہ نہیں کس قسم کی روٹیاں وغیرہ پراٹھے بھی کئی قسم کے لوگ بنا لیتے ہیں، چیز ایک ہی ہے گندم، اس سے کتنی چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ انسان کی عقل اور اس کی حکمت کی نشانی ہے کہ وہ اتنا کچھ کر لیتا ہے۔ تو رب نے جو اتنی کائنات پھیلائی ہے اس کی بھی قدرت تو دیکھیں، اس کی بھی تو حکمت دیکھیں ہیں، سبحان اللہ، کہ ایک پانی کے نطفے سے کیا کچھ پیدا فرما دیا، سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی، جن میں واضح احکام ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اللہ کی توحید کے، نبی کی رسالت کے دلائل اور اس کے علاوہ دیگر احکام شریعہ وغیرہ ہیں، صاف واضح ہیں، ان میں کوئی غور و فکر اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب مثال کے طور پر شرعی احکام ہیں کہ چور کو یہ سزا دی جائے، قاتل کو یہ سزا دی جائے، نماز یوں پڑھی جائے، تو قرآن و حدیث میں یہ چیزیں واضح موجود ہیں، بندہ انکار نہیں کر سکتا، ان کا واضح موجود ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے، اللہ اکبر، یہ رب کا فضل ہی ہے جی۔ میں کئی بار آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر غور و فکر کے ذریعے ہمیں اسلام حاصل کرنا پڑتا تو یہ مشکل ہو جاتا۔ ہم غور و فکر کرتے نا، سوچ و بچار کرتے کہ اللہ ایک ہے، اسلام درست دین ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ یہ رب کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا۔ یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کر کے پھر ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں پیدا مسلمان کے گھر ہوتے ہیں، مرتے کافر کے گھر میں، کافر بن کے مرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے جی۔ تو یہ اس کا فضل ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا، ایمان بھی عطا فرمایا، مسلمان رکھا اس نے، ہے سبحان اللہ، یہ اس کا فضل ہے۔ تو رب نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آیات صاف واضح ہیں، نشانیاں صاف واضح ہیں، سب کچھ بھی ہیں،
لیکن جب تک رب کا فضل شامل حال نہیں ہے ہدایت نہیں ملتی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم مانا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر کچھ ان میں سے ایک گروہ کے پھر جاتا ہے، مِن بعد ذَلِکَ، اس کے بعد اقرار کر لیا ایمان کا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر، یہ منافقوں کا ذکر ہے جو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں۔ آج کے دور میں یا مسلمان ہے یا کافر، منافق والی کہانی نہیں ہے۔ اس دور میں تھا کہ منافق تھے اور وہ ظاہری طور پر اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن باطنی طور پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ صرف مسلمانوں سے، اسلام سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ آیہ مبارکہ جو نازل ہوئی ایک منافق کے بارے میں، اگلی دو آیات بھی اسی کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک منافق، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا اور یہودی کا آپس میں ایک بات پہ جھگڑا ہو گیا، کوئی تنازع تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس بشر منافق نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہم پہ ظلم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگا وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، جو یہودیوں کا سردار تھا۔ اللہ اکبر، کہتا اپنے آپ کو مسلمان تھا اور کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ ظلم کرتے ہیں، فیصلہ وہاں نہیں کعب بن اشرف کے پاس کرواتے ہیں۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت وغیرہ لے کے جدھر چاہتا ہے فیصلے کر دیتا ہے، وہ تو حق کا فیصلہ کرتا ہی نہیں۔ اس کو پتا تھا کہ اگر حق کا فیصلہ اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ محمد عربی کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا نہیں، جانا وہاں ہے، فیصلہ وہاں ہوگا۔ بشر منافق نے جب دیکھا کہ یہودی ماننے کو تیار نہیں تو وہ مجبوراً اس کے ساتھ تیار ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، یہودی نے اپنا مسئلہ بیان کیا، جھگڑا جو تھا وہ تنازع بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، چونکہ وہ حق پہ تھا۔ دیکھیں نا جی، یہ اسلام ہے۔ عدل کرتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، عدل میں مساوات ہے، اس میں نہ اپنا نہ بیگانہ، نہ مرد نہ عورت، نہ بچہ نہ بڑا، نہ چھوٹا نہ بڑا، یہ نہیں، عدل میں سب برابر۔ جہاں عدل کی بات آتی ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، یہودی خوش ہو گیا، لیکن یہ جو منافق تھا نا بشر، اس کو تسلی نہیں ہوئی، چونکہ اس کے خلاف فیصلہ گیا تھا۔ اس نے کہا چلو عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب وہ یہودی نہ مانے کہ بھائی نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا، تو بشر اس کے ساتھ چپک گیا کہ نہیں نہیں، لازمی جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، عمر بن خطاب سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا اچھا نہیں چھوڑتے تو چلو پھر چلتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازہ بجایا، اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے آئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ یہودی نے کہا کہ ہم دونوں میں آپس میں تنازع تھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنا تنازع پیش کیا، مقدمہ پیش کیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ یہودی نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ اس فیصلے کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بشر منافق سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہے، ایسا ہی ہے؟ اس بشر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اسی میں آپ کے پاس فیصلہ کروا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم دونوں ٹھہرو، فیصلہ میں کرتا ہوں۔ وہ دونوں کھڑے رہے باہر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اندر سے تلوار لے کے آئے اور آتے ہی بشر کی گردن پر رکھ کے اس کی گردن اڑا دی، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا عمر نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور حضرت جبریل امین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب الفاروق رکھا۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے فاروق فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ عمر فاروق مشہور ہیں آپ، فاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اللہ، کئی لوگوں کو یہ روایت ہضم نہیں ہوتی، کچھ نئے نویلے ہوتے ہیں نا، مجددین نئے نئے پیدا ہو جاتے ہیں جن کا مقصد کسی اور کو خوش کرنا ہوتا ہے، اسلام کی خدمت نہیں ہوتی،
انہوں نے اس حدیث کو مانا ہی نہیں، کہتے ہیں یہ روایت درست نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ کئی محدثین نے اس کو درست بھی قرار دیا ہے، کئی مفسرین نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے، تحقیق بھی کی ہے، سب کچھ کر دیا ہے، لیکن دل میں چور چھپا ہونا جی وہ ماننے نہیں دیتا۔ جب تک اسلام سے، اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں ہوگی نا، آپ سیدھی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور اگر سچی محبت دل میں آ جائے نا، محمد عربی کی بھی آ جائے، اسلام کی بھی آ جائے، تو کوئی بندہ جھوٹی بات میں بھی تعریف کرے اسلام کی، محمد عربی بھی، بندہ وہ بھی سننے کو تیار ہو، ہاں ٹھیک ہے، چاہے جھوٹی تعریف کر رہا ہو۔ لیکن جب چور آ جائے نا دل میں تو سچی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ غامدی صاحب نے بھی اس حدیث پہ بڑے اعتراضات وارد کیے کہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ غامدی صاحب نے کسی اور کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے نا، وہ آج کل بڑے مصروف ہیں دین اسلام کی خدمت میں، نام دین اسلام کی خدمت کا، کام کسی اور کا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے جی۔ اس وقت کے منافق تھے، دل میں ان کے چور تھا کہ اسلام سے محبت نہیں تھی، زبان سے کلمہ پڑھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، حالانکہ بلایا کس کی طرف جاتا تھا؟ حضور کی بارگاہ میں۔ یہودی نے بشر سے تو یہ کہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں چلیں، رب نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ۔ پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، سبحان اللہ۔ رب فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا، سبحان اللہ۔ حضور کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے، حضور کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے، سبحان اللہ۔ اذا فریق منہم موردون، تو جب ہی ان کا ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا، چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں تو جو فیصلہ ہوگا وہ تو میرے خلاف جائے گا، تو پھر وہ کیسے آئے حضور کی بارگاہ میں ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو اس کی طرف مانتے ہوئے آتے ہیں۔ اگر پتہ ہونا کہ فیصلہ میرے حق میں ہونا ہے تو دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، ہاں ہاں چلیں، نہیں فیصلہ تو وہاں ہوگا، حضور سے بڑھ کر کون ہے فیصلہ کر رہے، فیصلہ وہاں ہوگا۔ لیکن جب پتہ چلے نا میرے حق میں فیصلہ نہیں ہونا تو ادھر ادھر پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی مسلمانوں کو دیکھ لیں، جہاں اپنے حق میں بات نظر آئے گی نا وہاں قانون بھی یاد آئے گا، اسلام بھی یاد آئے گا، لیکن جہاں دیکھیں گے نا خود پھنستے ہیں، نہ قانون یاد رہتا ہے نہ اسلام یاد رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیندار ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بندے کا اندر ہی مسلمان نہیں ہے تو خالی کلمہ پڑھنے سے کیسے وہ مسلمان ہو گیا؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے، وہ منافق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو حقیقت میں مانتے ہی نہیں، ام ارتابوا، یا شک رکھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا نہیں، ان کے ساتھ کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ اکبر، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ و رسول ان پر ظلم کریں گے، جیسے بشر نے کہا تھا نا یہودی سے کہ نہیں محمد ہم پہ ظلم کرتے ہیں، تو رب نے فرمایا اس لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتی۔ دیکھیں جی، اس نے کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بشر نے کہا تھا کہ وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم کہنا اللہ کو ظالم کہنا ہے، اللہ اکبر، حالانکہ کہا اس نے حضور کا تھا، رب نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یہ ڈر رکھتے ہیں کہ ان پہ ظلم ہوگا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں درست عقیدہ نہیں رکھتے، درست نظریہ نہیں رکھتے، جو اسلام کے بارے میں درست نظریہ نہیں رکھتے وہ خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام سے اور اسلام کے نبی علیہ السلام سے کما حق ہو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔